ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آیا ہوا ہے اور میں کافی اس کو لے کر سوچتا بھی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے مسئلہ رہا ہے، ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت ہے ان کی۔ دوسری جو مثال ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب انہوں نے صحابہ کرام کو، جب وہ غصے میں تھے اور کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو اشتعال انگیز تھا اور صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران صحابہ کو روکا کہ تم یہ کام مت کرو۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی، ان کو برا بھلا بھی کہنا، اور بہت سی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان میں جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، ان کو جو انہوں نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی جو ذات ہے، جو ان کا ریاکشن تھا عشق رسول میں، وہ بعد میں آتا ہے۔ تو کیا میری یہ سوچ صحیح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات میں صحابہ کرام کی جو رائے تھی اس کو درگزر کیا اور اپنی جو تھی وہ شفقت والی اور رحمت والی جو رائے تھی اس کو پریفرنس دی، اس کو ترجیح دی؟ تو آسیہ کے کیس میں جو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی ناقص رائے ہے، اگر اس عورت نے کچھ غصے میں اشتعال میں آ کے ایسا کر دیا، تو فرض کریں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ہوتے تو ان کی رائے اور صحابہ کرام کی رائے، جیسے جو علماء اکرام ہیں ان کی رائے ایسے سمجھ لیں کہ وہ صحابہ کرام کی رائے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو ہے وہ جو میری جو سوچ ہے یا جو میں سمجھتا ہوں وہ معاف کر دیتے آسیہ کو، تو کیا میں یہ میرے لیے بحیثیت مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلید کرنا، ان کی رائے کو ترجیح دینا افضل ہے، یا صحابہ کرام کا جو رویہ تھا اس کو فالو کرنا صحیح ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ جی بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ۔ ویسے بائی دی وے ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم آج کے مسلمان رسول کے عشق میں کسی کی جان لینے سے بھی ایک سیکنڈ درگزر نہیں کرتے، گریز نہیں کرتے، لیکن رسول کے عشق میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف جذباتی ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے پہلے فرمایا، تو ہم ریئیکشنری ہیں، ہم جذبات ہمارے مشتعل ہوتے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم ریئیکشن کرتے ہیں، ہم وی ڈونٹ فالو دا ٹرو ٹیچنگز آف اسلام، اور رسول کے ہم اسوہ حسنہ پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ مفتی صاحب بڑا اچھا ان کا سوال ہے، اگر آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا آسیہ بی بی کو وہ معاف نہ کر دیتے؟ لیکن یہ تھوڑا سا ٹرکی سا کویشچن ہے، بیکاز مجھے یاد ہے ایک پہلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رسول تو اس زمانے میں تھے، وہ تو معاف کر سکتے تھے، ہم تو ان کے ادنا غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ گستاخی کو کس طرح معاف کر دیتے؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف رائے کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے اختلاف رائے آپ کے ساتھ کیا، کہ جیسے میں نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہوئی کہ عام لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی بخشش ہو جائے گی، بلکہ ان کو عمل پہ لگائے رکھیں، جو جتنا عمل کر لے، تو ورنہ جو ہے یہ اور سست ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس رائے کو ترجیح دی، تو اختلاف رائے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور یہ آپ کی جو ہے وسعت ظرفی تھی، لیکن توہین اور تضحیق برداشت نہیں کیا آپ نے۔ اگر کسی نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کی تضحیق کی ہے، آپ کا ٹھٹھا مذاق اڑایا، نبی نے کسی کو معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ جب ہوا، فتح مکہ کے موقع پر نبی نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جنہوں نے آپ کے مذاق اڑائے تھے، آپ کو حجب کی تھی، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی، نبی نے کہا فلاں فلاں کو جہاں ملے قتل کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن خطل ایک آدمی تھا جو ایسی مکروہ شاعری کرتا تھا اور ایسی آپ کا مذاق اور حجب کرتا تھا، تو نبی نے فرمایا کہ ابن خطل کو قتل کرو، تو بتایا گیا وہ تو غلاف کعبہ پکڑ کے لٹکا ہوا ہے اور حرم کے اندر سب کو امن ہے۔ نبی نے فرمایا کہ آج ابن خطل کو جو ہے حرم بھی امن نہیں دے گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس حرم کو 1 گھنٹے کے لیے حلال کر دیا. اس 1 گھنٹے کے لیے حرم کا امن آپ کے لیے حلال ہے, جس کو چاہے قتل کریں, جس کو چاہے معاف کریں. تو آپ نے جن لوگوں نے آپ کا حجب کیا, آپ کی توہین کی تھی, آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا, قتل کروایا. لہٰذا ابن قتل کو غلاف کعبہ کے پاس ہی حضرت علی نے قتل کیا. تو یہ عام مسلمانوں کی ایک جو ہے وہ ناقص سوچ ہے کہ جی نبی پاک اللہ کے رسول ہیں, عظمت کی شان والی ایک شخصیت ہے, وہ آپ ایسی جو چاہے بک دے ان کے اوپر, جو چاہے ان کے بارے میں بول دے اور سر ڈال کے بیٹھے رہیں گے. نہیں نہیں, یہ آپ نے ان کی شخصیت کا تصور غلط باندھا ہے. وہ ایک باعظمت, ایک ایسا روحانی بادشاہ ہے کہ جس کے سامنے آسمان و زمین کے کوئی بھی روحانی بادشاہ انبیاء ٹھہر نہیں سکتے, جن کے جلال اور عظمت کا عالم یہ اشارہ کریں تو طائف کی پہاڑیاں جو اپنی جگہ سے ہل جائیں. لیکن ان تو توہین اور تضحیق آپ نے برداشت نہیں کی. لہذا جس نے بھی آپ کی توہین کی, آپ کی تضحیق کی ہے, اس کو معاف نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے, کعب بن اشرف مدینے کے اندر آپ نے جو ہے کہا کہ یہ مجھے ایذا دیتا ہے, یہ ہمیشہ ایسی بدبودار بات کرتا, مجھے ایذا ہوتی ہے. کوئی ہے جو کعب بن اشرف کی ایذا سے مجھے راحت دے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو کے میں دوں گا. محمد بن مسلمہ نے اس کو قتل کیا. اب وہ رافع خیبر کے اندر رہتا تھا, یہودی بدبخت, وہ حضور کو ایذا دیتا, ایسی مکروہ غلیظ باتیں کرتا, آپ کو اذیت اور تکلیف ہوتی, اور آپ یہ دکھ میں کہتے کوئی ہے جو اس کی تکلیف دہ باتوں سے مجھے راحت دے؟ تو جب صحابی کھڑے ہو گئے جی میں دوں گا, تو نبی پاک جنت البقیع تک ان صحابی کو چھوڑنے کے لیے آئے اور دعائیں دے کر رخصت کیا, اللہ تجھے حفظ امان میں رکھے اور تجھے مقصد میں کامیاب کرے. تو اللہ کے رسول کی مدد کے لیے جا رہا ہے. لہذا ابو رافع کو قتل کیا کہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ اصل میں یہ تصور نبی کا یہ غلط قائم کر دیا آج لوگوں نے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی وہ ہوتے تو معاف کرتے تھے. اگر آسیہ مسیح نے اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے توہین کی, جیسے عدالتی نقطہ نظر سے یہ چیزیں اپنے پیر تک ثبوت کو پہنچ گئی, توہین کی ہے تو توہین والا جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج ہوتے تو یہی کرتے. کیوں؟ آپ نے اپنے زمانے میں بھی یہ کیا کہ ایک صحابی ہیں, ان کی بیوی اسما جو ہے وہ یہودی اہل کتاب ذمی, وہ لیکن ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدبودار بات کرتی, اور ہمیشہ, اور نابینا صحابی, اور اس کے ان سے بچے بھی, ولد تھی یعنی اس سے بچے بھی ہیں. تو اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نابینا صحابی بڑا سمجھاتا تھا کہ تو ایسا نہ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین نہ کیا کر, لیکن باز نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ اس نے کیا کیا, خنجر لیا اور اس کے پیٹ میں اتار دیا, اور اس وقت اس کے اوپر وقت تک بیٹھا رہا جب تک وہ مر نہیں گئی. اور صبح کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا کہ وہ قتل ہو گئی. پوچھا بھی کس نے قتل کی ہے, بتاؤ. اب سب چپ, خوف سب پہ طاری ہے. پھر پوچھا کس نے, 3 مرتبہ پوچھا. آخر یہ کانپتے کانپتے نبینا صحابی کھڑے ہوئے. کہا کہ اللہ کا رسول میں نے یہ کیا ہے. کہا کہ اچھا کیوں, تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کا رسول یہ آپ کے بارے میں بڑی بدبودار باتیں کرتی تھی, آپ کی توہین کرتی تھی, مجھے اس سے بڑی اذیت ہوتی تھی. اور میں اس کو کہتا تھا کہ میرے رسول تجھے پتہ نہیں کہ میں رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کا صحابہ کا عالم یہ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ایک غلام تھے, وہ آزاد کر دیا نبی نے. تو ایک دن افسردہ بیٹھے, تو نبی نے پوچھا تم افسردہ کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں افسردہ اس لیے ہوں کہ کل روز قیامت میں جنتیں تقسیم ہوں گی. آپ تو آقا دو عالم ہیں, آپ پتہ نہیں جنت کے کس مقام پہ ہوں گے. یہاں میں آپ کا غلام ہوں, کبھی صبح شام آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہاں کل روز قیامت میں تو میری آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی. تو رسول اللہ فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں, المرء مع من احب, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل روز قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. اگر تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو کل روز قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا. یہ بات کہی. حضرت انس فرماتے ہیں بس سمجھے یہ حدیث ہم صحابہ کے لیے اتنی بڑی خوشی کا مقام تھا کہ ہمیں کائنات کی دنیا کی کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ملتی تھی جتنی حدیث سے ملتی تھی. اور فرمایا میں, عمر, ابو بکر, صحابہ جا کے ٹولیاں بن کے اس غلام کے پاس جاتے تھے. کہا کہ یار وہ حدیث ہمیں سنا جو رسول اللہ سناتے تھے تجھے. تو وہ کہتا وہ میرے رسول نے کہا تھا المرء مع من احب, جو آدمی کا کل روز قیامت میں جنت اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت تو سچی کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے اور جنتوں میں بھی نبی کا دیدار کرتے رہیں گے. یہ محبت والوں کے لیے تو یہ لمحے کتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ دیدار.
اس قدر محبت کا عالم تھا. تو نابینا صاحب بھی کہتا ہے مجھے اذیت ہوتی تھی، اس کا نالائق کو پتہ نہیں تھا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لہٰذا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. تو ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی فادر دما، نبی پاک نے اس کے خون کو جو ہے وہ جو ہے رائگاں قرار دے دیا، کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا اور تم نے نبی کی نصرت کی. تو اس لیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی آج ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتے، لیکن ہم تو بات اس پر کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے حوالے سے جو سقم سامنے آ گئے اور ڈاؤٹ کا فائدہ اس کو مل گیا تو ڈاؤٹ کا فائدہ اس کو دے دینا چاہیے. اس کے مقابلے میں بلا وجہ اشتعال پیدا کر کے ملک اور قوم اور وطن کو جو ہے کسی بحران کے اندر ڈالنا یہ مناسب نہیں تھا. بہت شکریہ مفتی.